صدر مملکت آصف علی زرداری کے پارلیمنٹ میں خطاب پر بات کرتے ہیں ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک کے میزبان اور سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری سے۔ جاوید چودھری صاحب، صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ میں آج خطاب کیا، 3 سالہ حکومتی کارکردگی پر بھی ان کی جانب سے روشنی ڈالی گئی، اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیا کہیں گے آپ؟ 3 چیزیں عائشہ، بدقسمتی سے پاکستان میں جب بھی ایوان میں پارلیمنٹ میں تقریر کی جاتی ہے صدر صاحب کی طرف سے تو پچھلے 63 سالوں سے ایک ہی تقریر دہرائی جا رہی ہے۔ اس تقریر میں گا گے گی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو آج جو صدر صاحب کی تقریر تھی اس میں بھی گا گے گی کے علاوہ کچھ زیادہ بڑی چیزیں نہیں تھی۔ ایک جو بڑی ریمارکیبل چیز جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہمیں اس وقت۔ پچھلے 3 سالوں کے بعد یہ 4تھا سال ہے جب اپوزیشن کی میکسیمم جماعتوں نے ایوان سے باہر نکل کر احتجاج کیا، اور اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کے خلاف تھیں اب وہ اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں حکومت کے خلاف۔ ان کا یہ اجتماع اگر ہو گیا تو شاید صدر صاحب اگلی مرتبہ یعنی 5ویں مرتبہ اس پارلیمنٹ سے خطاب نہ کر سکے، جو ایک بڑی خوفناک اور الارمنگ چیز ہے۔ جو صدر صاحب کی جو آج کا خطاب تھا اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے، نیشنل لیول پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر بڑے بڑے ایشوز کے لیے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جب پوری اپوزیشن جماعتوں کو بلوا رہے ہیں تو وہ اپوزیشن جماعتیں تو ان کا خطاب سننے کے لیے بھی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھی، تو وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ان کا خطاب سننے کے لیے نہیں بیٹھی وہ قومی ڈائلاگ میں ان کے ساتھ کیسے شریک ہوں گی؟ یہ جو آفر یا یہ جو مطالبہ صدر صاحب نے کیا وہ تو فوری طور پر اسی بات سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ تمام ریاستی ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو اپنی حدود کو کراس کر رہے ہیں اور ان کی حدود کو کراس کرنے سے وفاقی حکومت کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی کچھ جو سگنلز ہیں چودھری صاحب، صدر صاحب کی جانب سے کچھ جو تنبیہ ہے وہ کی گئی، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ، انرجی بحران اور پھر پچھلے سال سیلاب جیسی مشکلات کا حکومت کو سامنا رہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان مسائل کو حل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکی، جس کا ذکر آج صدر صاحب نے اپنی خطاب میں بھی کیا؟ اس میں علی دیکھیے، دہشت گردی کے بارے میں صدر صاحب کو یہ کہنا تھا کہ ہم اس کے لیے بھرپور جنگ کریں گے۔ یہ جو جنگ کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ہم قوم کو مطمئن کر سکیں۔ آپ دیکھ لیجیے، ایک آدھ ماہ پیچھے جا کر دیکھیے، پاکستان کے مختلف حصوں میں خود کچھ حملے بھی ہوئے تھے، دھماکے بھی ہوئے تھے۔ وہ جنگ جو کل تک یعنی پچھلے سال تک صرف خیبر پختونخوا صوبے تک محدود تھی، وہ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے، اب کراچی تک بھی پہنچ چکی ہے، لاہور تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد جو ایک پرامن شہر تھا اس میں بھی دھماکے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ملتان سے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تو وہ جنگ آہستہ آہستہ پورے پاکستان کی طرف پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو صدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، لیکن اس آخری دم تک لڑنے کے لیے ایک پالیسی چاہیے۔ جو بدقسمتی سے حکومت ایسی کوئی پالیسی نہیں بنا سکی کہ ہم نے اس جنگ کو آگے پھیلنے سے کیسے روکنا ہے اور کیسے پاکستان کے شہریوں کو اس سے بچانا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی خاص سالڈ پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ جو مطالبہ یا یہ جو ان کا جو اعلان ہے، میرا نہیں خیال کہ اگلے سال تک ہم اس میں کچھ زیادہ سکسیسفل ہو سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے قومی سطح پہ کوئی بڑی پالیسی بنا۔ اسی طرح انرجی کا ایشو ہے۔ انرجی کا ایشو ظاہر پاکستان کا ایسا خوفناک ایشو، ابھی دیکھیے مارچ کا مہینہ ہے، 3000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے پاکستان میں بجلی کا۔ آپ کو اندازہ لگائی کہ اپریل میں کیا صورتحال ہوگی، مئی میں کیا ہوگی، جون جولائی اگست میں کس قسم کی صورتحال ہوگی۔ انڈسٹری بند ہو جائے گی جیسے ہر سال بند ہوتی ہے، لوگوں کے پنکھے نہیں چلیں گے، لوگ باہر نکلیں گے، تو وہ کتنا ایک خوفناک بحران ہوگا۔ پچھلے 3 سالوں میں بدقسمتی سے حکومت پاکستان کو خاص اس میں اچیو نہیں کر سکی کہ کیسے ہم نے انرجی کے بحران کو سے نپٹنا اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، پروگرام کل تک کے میزبان اور سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے۔ دوسری جانب